अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है बनी गाला से। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, जो उनका ड्राइवर था उसके गिरबान से पकड़कर उसको घसीटा गया, फाड़ दिया गया। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ इस खबर से, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ के ऊपर किसी गरीब, किसी आम आदमी को तो सज़ा दे दें, लेकिन किसी ताकतवर को सज़ा ना दें। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इससे कबल क्या हुआ है कि चंद दिन कबल जो एक 16 या 17 साल का लड़का था पीटीआई का, जिसको शो किया गया 50 से ज़्यादा, जिसके फॉलोअर्स नहीं थे, और उसने कोई बयान दिया फ़ौज के ख़िलाफ़, और उसको ज़बरदस्ती उससे और उसके बाप से माफ़ी मंगवाई गई, और इसको एक जो है न्यूज़ हेडलाइन बनाया गया, पूरे मुल्क में जो है वो एक तरह से ये मसला बना दिया गया। तो ये नहीं हो सकता कि एक आम आदमी के साथ तो कोई और असूल रवा रखा जाए और एक ताकतवर के साथ कोई और असूल रखा जाए। तो शहबाज गिल की गिरफ्तारी बहुत खुशाइंद है, क्योंकि जो इंसाफ होता है, आपने इंसाफ वाली मूर्ति देखी होगी, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई होती है, और उसके एक हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में तराजू होता है। तो वो जो तराजू होता है वो ये असूल होता है कि अगर यानी राइट साइड पे झुका तो वो ठीक है, लेफ्ट साइड पे झुका तो वो गलत है, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। और आंखों पे पट्टी बांधने की वजह ये होती है कि सामने जो कोई भी होगा उसके साथ किसी किस्म की नरमी बरती नहीं जाएगी। तो शहबाज गिल साहब के साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि इससे कबल अगर एक आम आदमी के साथ ऐसा होता है तो ताकतवर के साथ भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो जो इंसाफ की मूर्ति है उसके ऊपर पट्टी जो बंधी गई होती है, उसकी एक वजह और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सिलेक्टेड किस्म का इंसाफ नहीं कर रहा होता। वो जो मूर्ति है वो इस बात की गवाही करती है कि इंसाफ होगा तो सिलेक्टेड नहीं होगा, सबके साथ यकसा होगा। कोई ताकतवर होगा उसके साथ भी वही असूल रवा रखा जाएगा जो किसी कमजोर के साथ रखा जाएगा। और फिर ये भी नहीं होगा कि किसी सिलेक्टेड ताकतवर को पकड़ा जाएगा और किसी दूसरे सिलेक्टेड ताकतवर को छोड़ दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये जो बयान, जिस बयान के ऊपर एयरवाई को भी बंद कर दिया गया, शहबाज गिल को भी पकड़ा गया है, ठीक है, फौज और हमारी फौज जो है ऑफ कोर्स हमारी पाकिस्तान की इस जो ज़मीनी वसाइल में तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, और हमें फ़ौज की इंतहाई ज़रूरत है। कुछ लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, भारत जैसा अगर दुश्मन आपके पड़ोस में बैठा हो तो आपको फ़ौज की ज़रूरत है। लेकिन उसी भारत का जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है वो क्या कहता सुनाई दिया है पिछले दिनों में, आप ज़रा ये सुनिए। होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है। बहनों भाई, आपने ये बयान सुना, उसमें वो तारीफ कर रहे हैं हमारे जो पहले स्पीकर हुआ करते थे अयाज सादिक साहब, और अयाज सादिक साहब की तारीफ वो क्यों कर रहे हैं ये बयान भी सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो मेरी दस्त बरसता अर्ज है अपने इदारों के साथ कि आप एक तो इंसाफ कीजिए, जो बिल्कुल अच्छा किया आपने पकड़ा शहबाज गिल को, लेकिन फिर उस इंसाफ में सेलेक्टेड इंसाफ मत कीजिए। आप देखिए कि ये रामनाथ कोविंद जो है, जो भारत का वजीर दिफा है, वो अयाज सादिक की उस स्टेटमेंट को जो उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे दी थी कि जब भारतीय पायलट अभिनंदन पकड़ा गया था, और अयाज सादिक क्या कह रहे थे कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनकी टांगें कांप रही थी और पसीने से शराबूर थे और उनसे जो है बात नहीं हो रही थी। तो ये
تو میرے خیال میں اس سے زیادہ تو فوج کو کے خلاف کوئی بیان دے نہیں سکتا، اور وہ بھی ایسی سچویشن میں. عام حالات ہوتے تو اور بات تھی. جب ابھینندن کا کیس تھا، جب بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹسل چل رہی تھی، اس وقت ایسے بیان کے آنا میرے خیال میں اس سے زیادہ تضحیک پاکستان فوج کی نہیں ہو سکتی. تو جناب آپ اس پٹی کو اپنی آنکھوں پہ رہنے دیجئے اور طاقتور کا انصاف سلیکٹڈ مت کیجیے. پھر ایک اور بیان سناتا ہوں آپ کو جناب ہمارے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا. یہ سنیے ذرا. قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے. یہ بیانات جو میں آج آپ کو سناؤں گا، یہ ہزاروں دفعہ آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے، لیکن میں اس لیے آپ کو بار بار سنا رہا ہوں اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سلیکٹڈ انصاف سے لوگوں کے دلوں کے اندر آپ محبت نہیں قائم کر سکتے. ہمارے جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کیا کہا کہ فوج نے یہ نہیں کہا کہ چند جنرلز نے یا چند جو ٹاپ کے جنرلز تھے انہوں نے، نہیں، فوج نے عوام کی ہڈیوں سے گوشت بھی نوچ کے کھا لیا ہے. آپ ذرا یہ بیان سنیے، آپ کو پتہ چلے کہ فوج کی تضحیک ہوتی کیا ہے. جناب والا، یہ وہی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے، اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس کا ہے، انہوں نے آزاد کروایا تھا. یہ پاکستانی فوج کا تحفہ نہیں ہے، یہ ان قبائلی لشکروں کا تحفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 6 ماہ بعد ہی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. جناب والا، سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. جی، یہ ہمارے وزیر دفاع جو ہیں، اب بھی وزیر دفاع یہی ہیں ہمارے، اور یہ انہوں نے بیان دیا تھا تو اس وقت آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ ہماری تحقیق ہو رہی ہے، ادارے کی تضحیک ہو رہی ہے. مریم صاحبہ کا یہ بیان سنیے. جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرے لگوانے والی مریم صاحبہ نے اپنے جلسے کے اندر کسی کو منع نہیں کیا کہ یہ نعرے مت لگاؤ. تو جناب اگر آپ لوگوں کے دلوں میں محبت اپنی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اس ادارے کے تحفظ، اس ادارے کے تقدس کا بالکل خیال رکھنا چاہیے. فوج اگر نہ ہو تو آف کورس جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ پاکستان کو چٹکیوں میں افغانستان بنا دے، اس میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہے. لیکن اگر فوج اس طرح کا ڈسکریمنیٹری بیہیویئر کرے گی اور چند لوگوں کو پکڑے گی اور چند لوگوں کو نہیں پکڑے گی تو یقین مانیے فوج اپنی محبت جو ہے وہ آدھی عوام کے اندر کھو دے گی. ہمارے تاریخ میں ایک بہت مشہور تاریخ دان ہو گزرے ہیں جناب ابن خلدون. ابن خلدون نے جب اپنی تاریخ کی کتاب لکھی، بہت مشہور تھی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی ضخیم اور اتنی موٹی کتاب تاریخ کے اوپر لکھ دی ہے تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے تاریخ سے کیا سیکھا ہے. تو ابن خلدون نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں ہمیشہ سنہرے الفاظ سے ہی لکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے تاریخ سے یہ سیکھا ہے کہ تاریخ سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا. تو جناب جو ہمارا 1971 کے اندر ہمارا ایک حصہ ہم سے الگ ہو گیا بنگلہ دیش، اس کے الگ ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے فوج کے ساتھ نفرت شروع کر دی تھی. اس کے الگ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو حق نہیں دیا جا رہا تھا. اس کے الگ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیٹری بیہیویئر رکھا جا رہا تھا. اس کے الگ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ 160 سیٹوں والے مجیب الرحمان کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا تھا. 80 سیٹیں رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو، جو ہماری تاریخ میں سیاست کے سب سے بڑے سرخیل سمجھے جاتے ہیں. تو جناب فوج کے ساتھ ہماری محبت
ہے, ہمیشہ ہونی چاہیے, انٹیکٹ رہنی چاہیے. لیکن فوج کے ساتھ یہ محبت انٹیکٹ تب رہے گی جب آپ اپنی آنکھوں کے اوپر وہ پٹی باندھیں گے اور سب کو ایک ترازو میں تولیں گے. سلیکٹڈ انصاف کریں گے, سلیکٹڈ احتساب کریں گے تو کبھی بھی نہیں ہو پائے گا کہ آپ کی یہ محبت لوگوں کے دلوں میں رہ جائے. اور ایک اور تشویشناک جو امر ہے جس کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں سر, کہ آپ ہم سے زیادہ آف کورس ملک کو سنبھالنا ہے, اسٹریٹجیز آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن فورس کے ساتھ نہ تو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی جا سکتی ہے نہ ہی نکالی جا سکتی ہے. آپ کے وہ عمل ہوتے ہیں, وہ آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور پھر آپ کے خلاف بھی ان کے دلوں کے اندر نفرت بھی پنپتی ہے. تو میری جو ہے وہ عرض ہے اپنے تمام عوام سے بھی, سیکیورٹی اداروں سے بھی, کہ سرکار جو ہے آپ انصاف کریں, احتساب کریں, اور بالکل کوئی بھی ایسا شخص جو فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے, جو بھی کسی قسم کی بات ایسی کرتا ہے جس سے فوج کا مورال ڈاؤن ہو, بالکل اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے. اور یہ رول بنا دینا چاہیے, یہ رول آلریڈی ہے, لیکن اس کو جو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. اور یقین مانیے شہباز گل کی گرفتاری بہت خوش آئند ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ خوش آئند امر تب ہوگا جب آپ ایاز صادق کو بھی گرفتار کریں, جب آپ نواز شریف صاحب کو بھی گرفتار کریں, مریم صاحبہ کو بھی گرفتار کریں, اور اس وقت جو آپ کے ڈیفنس منسٹر جو آپ کے اس وقت کے باس ہیں ان کو بھی گرفتار کریں, کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی جنگ جیتی نہیں ہے, آپ نے ہماری یعنی عوام کی ہڈیوں سے گوشت تک نوچ کے کھا لیا ہے سرکار. تو اس سے زیادہ بے عزتی اور اس سے زیادہ تذیق کیا ہوگی. ان کو گرفتار کیجیے تاکہ عوام کے اندر آپ کی محبت بالکل قائم و دائم رہے. آج کے لیے اتنا ہی. میں ضیافت شان, یہ ہے میرا چینل. بہت شکریہ.